معاشرے کی تعمیر ہو، پھر ملک کی تشکیل۔ یہ 3 مراحل ہیں نا ہمارے یہاں بھی، اس کو بہت واضح ہماری بنیادی لٹریچر میں جو ہے واضح کر دیا گیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ دوسری منزل ہے، اور یہ دوسری منزل اس وقت پوری ہوگی جب جو ہے فرد کا جو ہے ارتقاء، فرد جس جگہ پر ہو وہاں سے وہ اونچا ہو۔ اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات، اسلامی قوانین، اللہ کے احکامات، ان سے وابستگی، اس سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور اس کے تقاضے، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جب وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا، تب جو ہے ایک فرد جو ہے اپنی موجودہ منزل سے اونچا اٹھے گا، تو وہ اس کا ارتقاء۔ اور جب اس طرح کے افراد اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارے اطراف کے جو لوگ ہیں یہ بھی جب اس معیار پر آئے اور یہ بھی اللہ کے بندے بنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں، تب جو ہے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور آج ہم اسی معاشرے کی اصلاح کی طرف بات کریں گے۔ اس معاشرے کی اصلاح میں سب سے بنیادی طور پر یہ مشکل ہمارے سامنے آتی ہے کہ موجودہ دور میں تہذیبوں کا ایک بحران، ایک کشمکش ہے۔ جس زمانے میں یہ دین آیا یا اس سے پہلے جن انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی دعوت پیش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کا معاملہ جو ہے کسی ایک قبیلے، خاندان اور ایک کسی محدود جغرافیائی علاقے کے لیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے اور آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عرب کے ایک معاشرے کے اندر جو ہے آپ نے اس کی تبدیلی کا کام کیا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو تو بہت سا تضاد ہم کو نظر آتا ہے، عرب کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انسانی فکر اور انسانی سوچ اور اس کی جو بنیادی جو ہے فکر ہے وہ ہمیشہ سے وہی رہی ہے۔ معاشرہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ عربی بولتا ہو، ہندی بولتا ہو، لاطینی بولتا ہو یا فرانسیسی بولتا ہو، انسانی فکر جو ہے ہمیشہ جو ہے انہی غلطیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن جدید تہذیب کا جو انقلاب آیا، اسلام نے جب دنیا کے منظرنامے سے اپنے آپ کو چھپا لیا یا اپنی نادانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے جب اسلام کو بھلا دیا گیا، اس وقت جدید دنیا کی نئی تہذیب جو لکھی گئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس سے انسان بہت حد تک سب کے سب جو ہے وابستہ ہو گئے۔ ایک گلوبلائزیشن کا دور چلا ہے، انڈسٹریل ریولائزیشن آیا، اس کے بعد گلوبلائزیشن کا دور آیا ہے، تو اب ساری چیزیں آن بآن جو ہے مل گئی ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کا رشتہ جو ہے فطرت سے ٹوٹ گیا ہے۔ انسان مشینوں کا غلام ہو گیا ہے، انسان جو ہے مادے کا غلام ہو گیا ہے، یعنی وہ جو ہے زر اور حکومت اور جاہ کا جو ہے متلاشی ہے، اس کی فطرت سے کے ساتھ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ کہ انڈسٹریل ریولائزیشن کے اندر جو چیز یہ ہوئی کہ ایک نیا جو ہے معاشرہ ایسا بن گیا ہے جو صرف کام کرنا چاہتا ہے اور کمانا چاہتا ہے۔ صنعتی معاشرہ جو ہے وجود میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے شہر بس گئے ہیں، شہروں کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو سے واقفیت ہماری کم ہے، اس لیے کہ لوگ مختلف جگہ سے آ کر یہاں اپنے معاش کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی کا جس مقام سے تعلق ہوتا تھا وہاں وہ نسل در نسل لوگوں کو جانتا تھا، ان کی عادتیں ایک ہوتی تھی، لیکن اب آپ نہیں کہہ سکتے کسی شہر میں لوگوں کا مزاج ایک ہو، اس کی عادت ایک ہو۔ آج یہ مشکل ہے۔ تیسری طرف یہ انسان کا جو سب سے بڑا نقصان اس میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال اور وقت دونوں کا ضیاع کرتا ہے، یعنی جو کچھ مال اس کو ملتا ہے اس سے زائد جو مال ہے اس کو وہ جو ہے لایعنی کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ پہلے ایسا کام نہیں ہوا، عربوں کے اندر اتنی جہالت کے باوجود یہ تھا گو کہ وہ جو ہے جوا کھیلتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس جوے میں جو اونٹ ان کو جو ہے ملتے تھے اس سے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے اور اپنی حد تک محدود ہونا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان معاشرے سے کٹ گیا ہے۔ موجودہ جو مسئلہ ہے، انسان معاشرے سے کٹ گیا۔ آپ کے پاس فارغ وقت ہے، ہمارے بزرگ کہے کہ خاص طور پر جب وہ اپنی نوکری سے یا اپنی معاش کی مصروفیت سے واپس آتے تو لوگوں کی خبرگیری کے لیے نکلتے، رشتہ داروں میں ملنے کے لیے نکلتے۔ آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج آپ کے پاس یہ موجود ہے، اس کے اندر بچہ، بوڑھا، گھر کی خاتون ہو، سب اس کے اندر مصروف ہے۔
یعنی جو وقت ہمارے پاس فارغ ہے اس وقت کے ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انسان ایک طرف تو ترقی کر چکا ہے. اگر آپ کہیں کہ آج سے جو ہے 100 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا کے اندر کیا فرق ہے، تو بنیادی طور پر آپ کہیں گے کہ انسان جو ہے کیا کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. انسان کو سہولتیں مل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانیت کے مسائل کبھی ختم نہیں ہوئے. انسان آج بھی غریب ہے، غربت آج بھی ہے، بے روزگاری آج بھی ہے، انسانوں پہ انسانوں کا ظلم آج بھی ہے. جبکہ آپ کے پاس جو ہے بین الاقوامی جو ہے ادارے قائم ہیں، یو این کے نام سے اور جو پتہ نہیں جو ہے ہیومن رائٹس کے نام سے، انسانی حقوق کے نام سے، لیکن کیا انسانوں کو ان کا حق مل چکا ہے؟ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے آپ کو یہی چیز آپ کو نظر آتی ہے. تو اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو تہذیبی بحران ہے، اس تہذیبی بحران کے اندر ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے. ہم اور آپ جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں یا معاشرے کے اندر ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے 2-3 چیزیں کا ہم کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ معاشرے کی تبدیلی جو ہے طے شدہ تاریخی قوتوں کا نتیجہ نہیں ہے. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ملک ہے، اس ملک کا قیام ہوا ہے، کسی طرح انگریزوں سے آزادی ملی ہے، کچھ چیزیں جو ہے جو فزیکل چینجز دنیا کے اندر آتی ہیں، جو پولیٹیکل چینجز آتی ہیں، وہ معاشرے کو تبدیل کرتی ہیں. یہ جو ہے انتہائی غلط نظریہ ہے. اس نظریے سے ہم کو آگے نکلنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک مومن، مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا خلیفہ زمین پر بنا کر بھیجا ہے. خلیفۃ اللہ فی الارض، صرف زمین کے خلیفہ ہم نہیں ہیں، اللہ کے خلیفہ اس زمین کے اوپر. یہ احساس جس وقت ہمارے پاس ہوگا تب ہم جو ہے اس کام کو کر سکتے ہیں. تیسری طرف یہ کہ تبدیلی جو ہے صرف ماحول کی تبدیلی کا نام نہیں ہے. موجودہ زمانے میں آپ جتنی ترقی اور تبدیلی دیکھ رہے ہیں یہ تو مادی ترقی ہے. کسی زمانے میں کل ہی جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں جس علاقے میں یہ دفتر ہے آپ کا، یہ علاقہ واقعی جو ہے شہر سے کٹا ہوا تھا، یہاں آنے جانے کی سہولتیں نہیں تھی. مجھے بھی یاد ہے کہ یہاں کچھ جاننے والے تھے، وہ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے، لیکن میں کہتا تھا کہ آپ یہاں ایک سٹی بس صبح میں آتی ہے تو پھر 3-4 گھنٹے کے بعد دوسری آتی ہے. لیکن آج کیا ہے، آپ کو سہولت ہو گئی، ترقی ہو گئی ہے، سڑک ہو گئی ہے، آپ کے جو ہے مختلف روڈز یہاں پہ آ گئے ہیں. لیکن صرف مادی ترقی اور تبدیلی یہ معاشرے کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب تک انسان اپنے اندر سے خود نہ بدلے تب تک جو ہے اس تبدیلی کی کوئی اہمیت نہیں. تیسری طرف اس بات کا احساس ہم کو ہونا چاہیے جب ہم اصلاح کے معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ مادی ترقی انسانوں کی ترقی نہیں ہے. جب تک ذات نہ بدلے اس وقت تک جو ہے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور چوتھی چیز جس کا ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے رشتوں ناطوں کے تانے بانے کے اندر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں کیا ہے کہ انسان کی جو رشتہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، پھر اس کے بعد معاشرے میں اس کے تعلقات دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی بنتے ہیں. پھر اس طرح افراد کے درمیان یہ جو تعلقات کا معاملہ ہے اور ان میں جو لین دین کا معاملہ ہے، اس کے اوپر اگر توجہ نہ دی جائے تو آپ نرے جو ہے معاشرے کو تبدیل کرنے کا یا اس میں اصلاح کرنے کا کام کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. میں ہوں، میرے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہیں، اپنے والدین سے خراب ہیں، اپنا پڑوسی مجھے نہیں جانتا ہے، اور میں جو ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اگر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. مثلاً یہ ہے کہ جب تک ہم گراؤنڈ ریئلٹیز میں نہیں اترتے ہیں، جب تک ہم جس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو جھونک نہیں دیتے ہیں، تب تک معاشرے کی تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ جو ہے زندگی کا ذکر میں نے کیا ہے. آپ دیکھیے ان 23 سالہ زندگی میں 13 سال مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو کام کرتے رہے، وہ لوگوں کو دعوت کی طرف تو آپ بلاتے رہے، لیکن وہاں معاشرے کے اندر آپ نے جو انسانوں کی خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ جس طرح کا آپ کا معاملہ رہا ہے اس پہ ایک نظر آپ ڈالیں. اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع یہاں نہیں ہے، آپ خود بہتر جانتے ہیں. اور آپ اس حکمت کو بھی دیکھیے کہ 23 سال کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو 13 اور 10 ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑا حصہ آپ نے جو ہے اس کام میں لگایا. اس کی طرف ہم کو جو ہے کام کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کیسے کریں.
اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آدمی اپنی